السلام علیکم اور میل کی دنیا میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے میزبان کا نام، اور آج ہم اثرات کی تشخیص یعنی امپیکٹ ایویلویشن کے ایک بہت ہی خاص طریقے پر بات کریں گے۔ ایک ایسا طریقہ جو ہمیں یہ جاننے میں مدد دیتا ہے کہ کیا ہمارا کام واقعی لوگوں کی زندگیوں میں کوئی مثبت تبدیلی لا رہا ہے یا نہیں۔ دیکھیے، یہ وہ ایک بنیادی سوال ہے جس کا سامنا ہم سب کو اپنے کام میں ہوتا ہے۔ سوچیں، آپ نے کسانوں کو بہتر قسم کے بیج دیے اور اس سال فصل کمال کی ہو گئی، بہت خوب، لیکن کیا یہ کامیابی واقعی آپ کے دیے گئے بیج کی وجہ سے تھی؟ یا کیا پتہ اس سال بارشیں کی وقت پر اور بہت اچھی ہوئی تھیں؟ بس یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں سببیت یعنی کوزیلٹی کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور سلیکشن بائس جیسی چیزوں سے بچنا ہوتا ہے۔ اور اس مشکل سوال کا سب سے مضبوط، سب سے معتبر جواب ہمیں ملتا ہے بے ترتیب کنٹرول شدہ آزمائشوں سے، جنہیں ہم RCTs بھی کہتے ہیں۔ انہیں اثرات کی تشخیص کا گولڈ سٹینڈرڈ کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کیونکہ یہ شک کی گنجائش کو تقریباً ختم کر دیتے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ اس سیشن کے آخر تک آپ نہ صرف RCTs کے پیچھے کی منطق کو سمجھیں گے بلکہ یہ بھی جان لیں گے کہ انہیں اپنے پروگرامز میں عملی طور پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو آج ہم 4 اہم حصوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ رینڈمائزیشن آخر ضروری کیوں ہے، پھر اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اسے فیلڈ میں کیسے کیا جاتا ہے، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک زبردست ٹول تو ہے لیکن ہر مسئلے کا حل بھی نہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں ہم اس بنیادی منطق کو سمجھیں گے کہ آخر یہ بے ترتیبی یعنی رینڈمائزیشن کا عمل ثبوت کی تلاش میں اتنا اہم کیوں ہے۔ تو یہ RCT آخر ہے کیا؟ بہت ہی سادہ لفظوں میں یہ ایک سائنسی طریقہ ہے۔ اس میں ہم اپنے پروگرام کے لیے اہل لوگوں کو بالکل ایک قرآن اندازی کی طرح 2 گروہوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ایک گروپ کہلاتا ہے ٹریٹمنٹ گروپ، جسے ہماری مدد یا مداخلت یعنی انٹرونشن ملتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کنٹرول گروپ، جسے فی الحال وہ مداخلت نہیں ملتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے کیوں ہیں؟ مقصد صرف ایک ہے کہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے یہ دونوں گروہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے کی جیتی جاگتی تصویر ہوں، بالکل ایک جیسے۔ مطلب ان کی اوسط آمدنی، تعلیم، عمر، یہاں تک کہ ان کی سوچ اور حوصلہ بھی ایک جیسا ہو۔ اس سے ہم سلیکشن بائس یعنی انتخابی تعصب کو جڑ سے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ مطلب اس خطرے کو ختم کر دیتے ہیں کہ کہیں ہم نے انجانے میں زیادہ قابل یا زیادہ محنتی لوگوں کو ہی تو اپنے پروگرام میں شامل نہیں کر لیا تھا۔ ذرا اس ٹیبل کو دیکھیں، یہ بہت دلچسپ چیز دکھا رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ سیمپل سائز یعنی ہم کتنے لوگوں کو شامل کرتے ہیں کتنا اہم ہے۔ جب ہمارے پاس صرف 10 لوگوں کے 2 گروہ تھے تو ان کی اوسط تعلیم میں تھوڑا فرق نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی یہ تعداد بڑھ کر 100 اور پھر 1000 تک پہنچی، دونوں گروہ اوسطاً بالکل ایک جیسے ہو گئے۔ شماریاتی طور پر ان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ یہی تو رینڈمائزیشن کی اصل طاقت ہے۔ اور یہ نکتہ تو کمال کا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ RCTs اتنے خاص کیوں ہیں۔ یہ طریقہ نہ صرف ان چیزوں کو برابر کرتا ہے جنہیں ہم ناپ سکتے ہیں، جیسے کہ آمدنی یا تعلیم، بلکہ ان غیر ظاہری خصوصیات کو بھی برابر کر دیتا ہے جنہیں ناپنا تقریباً ناممکن ہے، جیسے کسی کا حوصلہ، اس کی قدرتی قابلیت یا آگے بڑھنے کی لگن۔ چونکہ تقسیم مکمل طور پر بے ترتیب ہے، ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں ہر طرح کے لوگ ایک جیسی تعداد میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ رینڈمائزیشن کیوں ضروری ہے۔ تو آئیے اب کیسے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جن پر ایک RCT کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے؟ یہ 6 نکات RCTs کی بنیاد ہیں۔ پہلا، بے ترتیب تفویض یعنی ہر کسی کو ٹریٹمنٹ گروپ میں شامل ہونے کا برابر موقع ملے۔ دوسرا، ٹریٹمنٹ اور کنٹرول گروپس جن کا ہم موازنہ کرتے ہیں۔ تیسرا، کاؤنٹر فیکچول کا تصور، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر پروگرام نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ چوتھا، داخلی اعتبار یعنی ہم اپنے نتائج پر کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں تعصب کو کم کرنا اور اخلاقی پہلوؤں کا خیال رکھنا۔ اچھا، تو یہاں ایک اہم سوال اٹھتا ہے، کیا کسی کو پروگرام سے باہر رکھنا اخلاقی طور پر درست ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب اس حقیقت میں ہے کہ اکثر ہمارے پاس وسائل محدود ہوتے ہیں اور ہم سب کی مدد ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔
ایسی صورتحال میں قرعہ اندازی یا رینڈمائزیشن ہی سب سے شفاف اور منصفانہ طریقہ ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ انتخاب کسی کی سفارش یا ذاتی پسند پر نہیں بلکہ قسمت کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ کنٹرول گروپ کا اصل جادو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کاؤنٹر فیکچول بناتا ہے، مطلب یہ ہمیں ایک ایسی کھڑکی فراہم کرتا ہے جو ایک متبادل حقیقت دکھاتی ہے کہ اگر ہمارا پروگرام نہ ہوتا تو ٹریٹمنٹ گروپ کے لوگوں کے حالات آج کیسے ہوتے، کیونکہ دونوں گروہ شروع میں بالکل ایک جیسے تھے، اس لیے پروگرام کے آخر میں ان کے درمیان جو بھی فرق آئے گا ہم پورے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری ہی مداخلت کی وجہ سے ہے۔ یہی ہمارے پروگرام کا حقیقی اثر ہے۔ چلیں اب تھیوری کو ایک طرف رکھتے ہیں اور ان اصولوں کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ایک MEL پروفیشنل کے طور پر فیلڈ میں ایک RCT کو کیسے ڈیزائن اور نافذ کیا جا سکتا ہے۔ ایک RCT کو نافذ کرنے کا عمل عام طور پر ان 6 مراحل سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ پروگرام کے لیے کون اہل ہے۔ پھر پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم سب سے بنیادی معلومات یعنی بیس لائن ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرعہ لازی یعنی رینڈمائزیشن کا عمل ہوتا ہے۔ پھر ٹریٹمنٹ گروپ کو مداخلت فراہم کی جاتی ہے اور آخر میں دونوں گروہوں سے دوبارہ ڈیٹا اکٹھا کر کے نتائج کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ بہت سیدھا سادہ عمل ہے۔ آئیے ایک حقیقی مثال دیکھتے ہیں جو بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں کی گئی۔ وہاں دیہی علاقوں میں بجلی پہنچانے کے ایک پروجیکٹ میں محققین نے افراد یا گھرانوں کی بجائے پورے کے پورے گاؤں کو رینڈمائز کیا۔ کچھ گاؤں کو صرف سبسڈی پر بجلی کا کنیکشن دیا گیا، کچھ کو سبسڈی کے ساتھ ساتھ بجلی کے بہتر استعمال کی تربیت بھی دی گئی، اور کچھ گاؤں کو کنٹرول گروپ کے طور پر رکھا گیا جنہیں ابتدائی طور پر کچھ نہیں ملا۔ اس طرح کے ڈیزائن کو کلسٹر RCT کہتے ہیں۔ کلسٹر RCTs ترقیاتی منصوبوں میں بہت عام ہیں کیونکہ اکثر ہمارے پروگرام پورے گاؤں یا اسکول کی سطح پر ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور بہت اہم مسئلے اسپل اوور اثرات کو روکنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سوچیں، اگر آپ ایک ہی اسکول کے آدھے بچوں کو غذائیت کے سپلیمنٹس دیں اور آدھوں کو نہیں، تو بہت ممکن ہے کہ بچے آپس میں لنچ شیئر کر لیں۔ اس لیے پورے اسکول کو ایک یونٹ کے طور پر رینڈمائز کرنا زیادہ بہتر اور عملی ہے۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہم RCTs پر ایک حقیقت پسندانہ نظر ڈالیں گے۔ یہ جانیں گے کہ ان کی اصل طاقت کیا ہے اور فیلڈ میں ہمیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو RCTs کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ سبب اور اثر کا سب سے ٹھوس ثبوت فراہم کرتے ہیں اور ان کے نتائج کو سمجھنا اور سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن ان کے کچھ حدود بھی ہیں۔ یہ مہنگے اور وقت طلب ہو سکتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جو چیز ایک جگہ کامیاب ہوئی کیا وہ دوسری جگہ بھی کامیاب ہوگی؟ اسے بیرونی اعتبار یعنی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کہتے ہیں، اور ہاں، انہیں صحیح طریقے سے نافذ کرنے کے لیے بہت قریبی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیلڈ میں کام کرتے ہوئے کئی عملی مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں، جیسے کہ ایٹریشن یعنی لوگ مطالعے کے دوران اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اسپل اوور اثرات جہاں کنٹرول گروپ بھی کسی طرح متاثر ہو جاتا ہے، عدم تعمیل جب ٹیمیں پروٹوکول پر سختی سے عمل نہیں کرتیں، اور بعض اوقات سیاسی یا مقامی سطح پر مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ان چیلنجز کے لیے پہلے سے تیار رہنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ سب MELL فریم ورک میں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے، RCTs کے نتائج ہمیں احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ٹھوس ثبوت دیتے ہیں کہ ہمارے وسائل ضائع نہیں ہوئے اور ان کا واقعی کوئی اثر ہوا ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس سے بھی اہم بات سیکھنے یعنی لرننگ کی ہے۔ یہ نتائج ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا چیز کام کرتی ہے اور کیا نہیں، تاکہ ہم اپنے پروگرامز کو مسلسل بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ چلیں جلدی سے آج کی گفتگو کے اہم ترین نکات کو دہرا لیتے ہیں۔ پہلی بات، RCTs متوازن گروہ بنا کر سبب اور اثر کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ دوسری بات، رینڈمائزیشن انتخابی تعصب کو ختم کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ تیسری، ان کے کامیاب نفاذ کے لیے بہت محتاط منصوبہ بندی اور مسلسل نگرانی کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ RCTs ایک بہت طاقتور ٹول ہیں، لیکن یہ ہر سوال کے جواب یا ہر صورتحال کے لیے مناسب نہیں ہوتے۔ تو میں آپ سب کو اس ایک سوال کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ثبوت حاصل کرنا تو صرف آدھا کام ہے۔ اصل چیلنج اور اصل ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اس علم کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ ہم اس ثبوت کی بنیاد پر اپنے پروگراموں کو بہتر بنانے اور لوگوں کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی لانے کے لیے کیا اقدامات اٹھاتے ہیں۔ آج وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ اس گفتگو سے آپ کو اپنے کام میں ضرور مدد ملے گی۔
اثرات کی تشخیص اور MEL پر مزید گہرائی سے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔